السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج سورۃ الفجر کا سبق ہے۔ سورۃ الفجر کو تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ خصوصاً سورۃ الفجر میں را کے قاعدے کو سیکھیں گے کہ را کب پور اور کب باریک ہوتی ہے، اس کو جانیں گے۔ تافجرات ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، سبق کو پورا پڑھیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ تو والفجر را میں زیر ہے، یہ را باریک ہوگی۔ وقف کی صورت میں یہ را پور ہو جائے گی۔ کیوں؟ وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں را میں را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو را پور ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر را پور ہوگی۔ اگر وقف نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے تو یہ را باریک ہوگی، یعنی را کو پتلا کر کے پڑھیں گے۔ ولیال عشریوں میں یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے کہ دو زیر تنوین کے بعد یا واو میم نون حروف یؤمن میں سے واو ہے، اس لیے یہاں گنہ کے ساتھ پڑھیں گے عشریوں والشفع والوتر، اس طریقے سے۔ واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، یسر میں بھی را وقف کی صورت میں پور ہوگی۔ کیوں؟ کہ را ساکن ہوگی اور اس سے پہلے یا سین ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را کیا ہوتی ہے؟ پور ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یسر میں را پور ہوگی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہاں قسم القاف کے مخرج کو صحیح کریں گے۔ لذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی۔ حجر یہاں پر را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ کیوں؟ کہ وقف کی صورت میں را کے نیچے جو دو زیر ہے تو وہ ساکن ہو جائے گی، یعنی را ساکن ہوگی اور اس سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، ہا جیم اور را، تو ہا کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ حجر۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ تو ترا میں جو را ہے وہ را پور ہوگی، کیونکہ را پر زبر یا پیش تو را پور ہوتی ہے۔ ربک میں جو را ہے وہ را بھی پور ہوگی، را میں زبر ہے۔ ارم ذات العماد، ارم را میں زبر ہے اس لیے را پور ہوگی۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد، یخلق قاف ساکن ہے اور قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی قاف کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ یخلق جو آواز یہاں سے آ رہی ہے اس طریقے سے راج اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو صخرہ میں جو را ہے یہ را پور ہوگی، را پر زبر ہے اس بنا پر۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ اب یہاں پر دیکھیں وَفِرْعَوْنَ، را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے،
تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، یعنی پتلا کر کے پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ اب بعض لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ پڑھنا غلط ہے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ فَأَكْثَرُوا میں کھینچیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، کیوں؟ یہاں پر وا مدہ ہو رہا ہے، وا مدہ وا ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ فَصَبَّ، یہاں پر صاد ہے اس لیے صاد کے مخرج کو درست کریں گے۔ رَبُّكَ، رَبُّكَ میں را، یہ را پر زبر ہے اس لیے را پور ہوگی۔ سَوْطَ عَذَابٍ، اور طا کے مخرج کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ تا اور طا یہ ان دونوں دیکھنے کے نکالنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن طا جو صوتا میں جو طا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اِنَّا میں گنہ ہو رہا ہے، یہ نون مشدد ہے، اور رَبَّكَ رم را پور، را پر زبر ہے۔ لَبِالْمِرْصَاد، خصوصاً اس طرف توجہ دے کہ مرصاد یہاں پر را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو را کے قاعدے کے موافق را کو کیا ہونا چاہیے؟ باریک ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر را کیا ہے؟ پور ہو رہی ہے، کیوں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن را ساکن کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر صاد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہیں۔ 7 حروف میں سے اگر کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو اس صورت میں را باریک نہیں، پور پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا لبالمرصاد یہاں پر را پور ہوگی، تو موٹا کر کے یہاں پڑھیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ فَأَمَّل میں ایک گنہ ہوگا، میم مشدد ہے، انسان میں اقفا ہوگا، نون ساکن سے پہلے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے سین ہے۔ اذا ما ابتلاه ربه، ربه میں کھینچیں گے کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ فاکرمہ میں بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ہا میں الٹا پیش ہے۔ ونعمہ، اور یہاں پر عین کے مخرج کو درست کرنا ہے، وقف کے صورت میں ونعمہ ہو جائے گا، اور وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھنے کی صورت میں وَنَعَّمَهُ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ وَأَمَّا میں یہاں پر میم مشدد ہے اس لیے گنہ ہوگا، اور میم کے اوپر مد ہے، یہ مد کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد منفصل ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو ربی میں کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر مد منفصل ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مد منفصل کے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد منفصل میں اختیار ہے، چاہے تو کھینچ کر پڑھے یا بغیر کھینچے پڑھے۔ یہاں تک ایک سبق مکمل ہوا، دوسرا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔